تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ہم حاضر ہیں پروگرام لیے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معجزات کا ذکر خیر اپنے ایپیسوڈز میں کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد سے لے کر چند سال تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم ایسا تھا کہ کئی دن جو ہے نا یہ فاقے سے گزرتے۔ ہاں، اور غربت کا عالم تھا، اسلام کا نیا دور تھا، اور ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسے مدد فرمائی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان معجزات کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آسمان سے 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں جو ہے نا وہ نازل کی گئی تھی، اور ان 7 روٹیوں اور 7 مچھلیوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے غلاموں کو، کئی سو افراد کو جو ہے نا وہ شکم سیر کروا دیا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو اگر دیکھا جائے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس طرح کے کئی واقعات بلکہ سینکڑوں واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی طرح کے واقعات سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کس قدر جو ہے نا وہ شکم سیر کروایا، اور وہ ماحول کس طرح کا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طرح کے واقعات رونما ہوئے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، صرف 10 ٹائمز صبح میں اور 10 ٹائمز شام میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی پر ڈے یہ برکت نصیب ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم صرف 20 ٹائمز پر ڈے نہیں بلکہ اس سے ملٹیپل ٹائمز انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے مہمان ناطقاں حافظ ایثار عطاری یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حافظ ایثار بھائی، آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مرحبا کہتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے کلام سنیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی آواز میں کلام سننا چاہیں گے۔ تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنانا پسند کریں گے؟ مفتی اعظم کا کلام تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہے پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اگر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب، چھوٹے نہ الہی اب، سنگ در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب، سنگ در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اس سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے،
عالم تیرا پروانہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا اور بہترین یہ کلام ہے کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہمارے کاشانے کو بھی یہ منور رکھے اور ہماری نسلوں میں تا قیامت اللہ پاک عاشقان رسول ہی پیدا فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کے پہلے واقعے کی طرف۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، اور ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے گھر واپس لوٹا اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے جو ہے نا عرض کی کہ ہاں کچھ ہے، جو کی روٹیاں وغیرہ وہ انہوں نے بتائی۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں جو ہے نا ایک نقاہت دیکھی ہے، ایک کمزوری دیکھی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا تم جلدی سے کھانا تیار کرو اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے بھجوا دو۔ تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کی روٹیاں بنائی اور اسے ایک دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ بھجوا دی، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ روٹیاں لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ وہی روٹیاں لے کر آئے ہوں جو ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ سے بھجوائی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی حضور وہی روٹیاں لے کر آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں وہ روٹیاں تناول نہ فرمائی، بلکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر کرم فرمایا۔ جی ہاں، کیا کرم فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت ام سلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں روٹیاں لے کر تو وہاں پہنچا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام پوری کی پوری جماعت کے ساتھ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو پیارے آقا علیہ السلام کی آمد پر بڑے خوش ہوئے، اور کیوں نہ خوش ہو کہ اللہ کے محبوب مہمان بن کر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی ان کے گھر پر جو ہے نا وہ تشریف آوری ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا انہوں نے بڑی اثار بھائی گرم جوشی کے ساتھ، بڑا ہی جو ہے نا ملن ساری کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب کا ادب اور سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گرم جوشی سے ملاقات کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، ویلکم کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے وہ میرے سامنے لایا جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی روٹیاں لائی گئی جو دوپٹے میں باندھ کر بھیجی گئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جو ہے نا اس کا چورا بنا لیا جائے، روٹیوں کو چور لیا جائے۔ جب روٹیاں چور لی گئی تو سالن ڈالنے کی باری آئی تو سالن تو تھا ہی نہیں، تو وہاں پر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سالن کے طور پر ایثار بھائی وہاں گھی کا استعمال کیا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ گھی ڈالا گیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے نا یہ 70 صحابہ کرام تو یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ایک ساتھ نہیں بلکہ 10 صحابہ کی جماعت بنائی جائے، 10 کا ایک قافلہ بنایا جائے اور میرے پاس بھیجا جائے۔ تو 10 صحابہ کرام اس کمرے میں جو ہے نا حاضر ہوتے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کھانا تناول فرماتے، بلکہ ہر ایک پیٹ بھر کر کھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 70 کے 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ اور یوں پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ چند روٹیوں میں پیارے آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شکم سیر کروا دیا۔ یہاں مجھے حضور مفتی اعظم ہند کا جو کلام آپ نے پڑھا ہے اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ طرز میں سنا دیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا،
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا ہی بات ہے کہ آپ نے بھی بڑے پیارے اور بہترین کلام لکھے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا، اور ایک حدیث پاک کی طرف بھی جو ہے نا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، آپ کے در سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالی معطی ہے، یعنی وہ عطا کرنے والا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں کہ میرے رب نے مجھے قاسم بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تو آئیے ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، میرے والد محترم احد میں شہید ہو گئے، اور ان پر کچھ لوگوں کا قرض باقی ہے، یعنی اتنا باقی ہے کہ وہ بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا قرض لیا گیا تھا، اور بڑا قرض جو ہے نا وہ باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ حضور میرے لیے آپ آسانی فرما دیں، اور آسانی آپ سے یہ چاہیے، آپ سے مدد یہ چاہیے کہ میرے والد محترم شہید ہو گئے، اب جتنے لوگوں کا قرضہ باقی تھا وہ سارے کے سارے لوگ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور وہ میرے کھجور کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسار بھائی یہاں پر جو ہے نا یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ مجھے قرض تو دینا ہے، اور لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں، اور والد صاحب شہید ہو گئے ہیں، اب کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، یا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سب کا قرض ادا کر سکوں، اور جو میرا باغ ہے جس میں کھجوروں کی کاشتکاری ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اگر میں اس کی کنٹینیوس پیداوار کرتا بھی رہوں نا تو کئی برس گزر جائیں گے، اس کے بعد میرے والد کا قرض ادا ہوگا، یعنی اتنا زیادہ پیارے ناظرین یہ قرض تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ مجھ پر یہ کرم فرمائیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی بلندی عطا کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، اور جو لوگ ہیں جن سے میرے والد نے قرض لیا تھا وہ آپ کا ادب بھی کرتے ہیں، اگر آپ میرے باغ تشریف لے چلیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں کہ مجھ پر قرض لینے کے لیے سختی نہ کریں، میں دوں گا لیکن مجھ پر سختی نہ کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کرم فرمایا، اور کیوں نہ کرم فرماتے کہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین جو بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب ان کے باغ میں تشریف لے گئے تو جو کاشتکاری وہاں پر چل رہی تھی، جو پیداوار ہوئی تھی، تو کھجوروں کا جو ہے نا ایک ڈھیر وہاں پر لگایا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگایا، اسے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں دعا بھی کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا، آپ کا معجزانہ تصرف دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب اپنا قرض ادا کرتے جاؤ، کہ جو لوگ آئے ہیں ان کو کھجوروں کے ذریعے سے نا اپنا قرض ادا کرو، اور یوں دیتے رہے، وہ دیتے رہے۔ اب وہ فرمان آپ سامنے رکھیے گا اسار بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی، کہ انہی کی زبانی تھا کہ اگر میں برسہ برس تک بھی کاشتکاری کروں تو میرا قرض ادا نہ ہو سکے گا، لیکن یہاں نہ دیتے رہے کنٹینیوس، اور کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، پیارے آقا تشریف فرما ہے۔ آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگوں کا قرض ادا ہو گیا، اور پھر قرض ادا ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئی، ایسا نہیں بلکہ قرض بھی ادا ہو گیا، اور جتنا ڈھیر کھجوروں کا وہاں رکھا گیا تھا وہ سارا کا سارا ایز اٹ از باقی تھا۔
تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے الحمدللہ عز وجل اپنے غلاموں کو اس طرح سے نوازا کہ ان کے قرضے ادا ہو گئے، ان کی بھوکیں مٹ گئی، ان کی پیاسیں مٹ گئی، اور پھر وہ شکم سیر ہو گئے، پیاسے تھے تو ان کی پیاس بجھ گئی، اور یوں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی مدد فرمائی۔ اور نہ جانے کتنے کتنے واقعات، کتنے کتنے معجزات، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا، یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ جی ہاں، یہ بھی کھجوروں سے ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر خالی نہ کر دینا۔ ایک ہوتا نا کہ آدمی کے پاس تھیلی ہے یا کوئی اور چیز رکھنے کا جو ہے نا وہ سامان ہے، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہاں جو ہے نا یہ سارا کا سارا خالی نہیں کرنا، آپ کو الٹا نہیں کر دینا، یعنی کہ جھاڑ نہیں لینا، اس کو سارا ختم نہیں کر دینا، بس تمہارا دل جب چاہے تھیلی میں ہاتھ ڈالو، نکال کر جو ہے نا اس کو استعمال کر لیا کرو۔ تو اب ہوا یہ اسار بھائی کہ کب تک جو ہے نا وہ کھجوریں استعمال کی گئی۔ چلیں اگر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بوری ہوتی ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر ہم چاول کے تھیلوں کی بات کریں یا جس میں جو ہے نا گندم وغیرہ آتی ہے تو کوئی 25 کے جی کا ہوتا ہے، کوئی 50 کے جی کا ہوتا ہے، تو چلو ہم 100 کے جی کا لے لیں۔ اگر آدمی روزانہ اگر اس کو کھائے بھی تو کب تک کھائے گا؟ 100 کے جی جو ہے نا اگر اکیلا آدمی کھائے تب بھی ہو سکتا ہے 2 مہینے چل جائے گا، 3 مہینے چل جائے گا، 4 مہینہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تھیلی میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں پر دعا کی تھی، اس میں برکت کی دعا کی تھی، اس تھیلی سے میں نے کھجوریں 30 برس تک استعمال کی ہیں جی۔ 30 ایئرس بہت لانگ ٹائم ہے یہ، اور 30 سال تک استعمال کرنا۔ اچھا، اب غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی بو پیدا ہو رہی ہے، نہ وہ گل رہے ہیں، نہ سڑ رہے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی تغیر پیدا ہو رہا ہے، اور 30 ایئرس تک جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو استعمال کرتے رہے، کھاتے رہے، دوسروں کو کھلاتے رہے، بلکہ کئی من آپ نے صدقہ وہ خیرات بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ کھجوریں 30 برس تک ختم نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلی کو ہمیشہ اپنی کمر کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے محبوب کی دعا میں برکت کتنی، آپ کا معجزہ کیسا کہ 30 برس تک خود کھاتے بھی رہے، دوسروں کو کھلاتے بھی رہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرتے رہے، اور آپ یہ کمر میں باندھ کر جو ہے نا اس تھیلی کو گھوما کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی تو اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھیلی گم ہو گئی، آپ کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی، گم ہو گئی۔ اس تھیلی کے ضائع ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گم ہونے کا عمر بھر صدمہ اور افسوس رہا، چنانچہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے۔ شعر کیا تھا سنیے، آپ کہتے ہیں شعر میں للناس ہم ولی ہمانی بینہم ہم الجرابی و ہم الشیخ عثمانہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے 2 غم ہیں، کہ ایک تھیلی کا غم اور دوسرے شیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سے جدا ہونے یعنی شہید ہونے کا غم ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے یہاں پر ہم ایثار بھائی کے ذریعے سے کلام کا ایک اور شعر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میں خانہ،
تا حشر رہے ساقی آباد یہ بین خانہ تو شمع رسالت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ظاہر ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات اتنے کثیر ہیں کہ 30 منٹس کے ایپیسوڈ میں یا 35 منٹس کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس کو کمپلیٹ بیان نہیں کر سکیں گے۔ آئیے آخر میں ایک اور واقعے کی طرف انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو لے کر چلوں گا، پھر ہم اپنے سلسلے کو، اپنے اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 1400 افراد کے ساتھ، ایک بڑی کثیر یہ جماعت تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام سفر میں تھے، اور ساتھ میں تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھوک سے بےتاب ہو کر ارادہ کیا کہ جو اونٹ وغیرہ پر وہ سفر کر رہے تھے، تو ارادہ کیا کہ ہم اس کو قربان کریں گے، اس کو جو ہے نا ذبح کریں گے، اور اس کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تاکہ ہماری بھوک پیاس جو ہے نا وہ مٹ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور ہم اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اب بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی، اور ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے پھر اپنے پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع فرما دیا کہ کسی بھی اونٹ کو جو ہے نا وہ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمام قافلے والوں سے پیارے آقا علیہ السلام نے ایثار بھائی یہ حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا کھانا رکھا ہوا ہے، جس کے پاس جتنا توشہ ہے، ٹفن رکھا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ میرے پاس لے کر آیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی مسافر تھے، اب 1400 افراد ہیں نا، اب 1400 افراد کے پاس تھوڑا تھوڑا اگر کھانا ہو تو اگر ایک دسترخوان پر اگر جمع کیا جائے تو کتنا ہوگا؟ لیکن اب دیکھیں کہ وہاں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لا کر جو ہے نا جب دسترخوان پر رکھا گیا تو اس کی کوانٹٹی صرف جو ہے نا وہ اتنی تھی، اور اتنے اسپیس میں وہ آ گیا کہ جتنے اسپیس میں، جتنی جگہ پر جو ہے نا وہ ایک بکری بیٹھتی ہے۔ جی ہاں، اب ایک بکری بیٹھنے میں کتنی جگہ لگتی ہے، اتنی سی جگہ، جیسے ابھی آپ میرے سامنے ٹیبل دیکھ رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس ٹیبل پر جو ہے نا وہ بکری بیٹھ جائے گی، اور 1400 افراد اور ان کا کھانا منگوایا گیا تو بس اتنا سا تھا کہ ایک ٹیبل پہ جو ہے نا وہ اتنی سی جگہ پہ رکھا جا رہا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سارا کھانا لایا گیا تو ارشاد فرمائے کہ اب اس دسترخوان سے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھاتے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کھانا شروع کیا تو اپنے اپنے توشہ دانوں کو، اپنے اپنے ٹفنس بھی انہوں نے بھر لیے، اور پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا تناول کر لیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور کھانا تو ہو گیا نا، ٹفن بھی بھر لیے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی ہو گیا، لیکن اب پانی کی کمی ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا پیالہ جو ہے نا وہ لایا جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پانی کا جو ہے نا وہ برتن لایا گیا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے پیالے میں انڈیل دیا اور اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا، تو 1400 آدمیوں نے پانی بھی بھر لیے، پانی بھی پی لیا، اور اس پانی سے وضو بھی کر لیا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے غلاموں کی یوں مدد فرمائی۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شروع سے لے کر اب تک ہم نے کئی معجزات کا ذکر کیا، اور آج یہ انوکھے معجزات ہم نے سنے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں اپنے غلاموں کی دستگیری بھی فرمائی، مدد بھی فرمائی، ان کی نصرت بھی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے ان معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ایپیسوڈز میں بھی ہم مزید جو ہے نا وہ پیارے آقا علیہ السلام کے کچھ نہ کچھ معجزات کا ذکر خیر کریں گے۔ آج ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں وقت مکمل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں،
تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے